رات میں گھومو دن میں گھومو گھومتے رہو وہ گھوم گھوم کر اللہ کی محفل رسول اللہ کی محفل کو خدا کا ذکر تلاش کرتے ہیں چند فرشتے متعین یہی ہے گھومتے رہتے ہیں اللہ سنیے غور سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جہاں دیکھتے ہیں محفل میلاد ہو رہی ہے جہاں دیکھتے ہیں مجلس میلاد ہو رہی ہے جہاں دیکھتے ہیں رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے جہاں دیکھتے ہیں حمد خدا ہو رہی ہے جہاں دیکھتے ہیں شہداء کرام کا ذکر ہو رہا ہے تو فرشتے جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اب اندازہ لگائیے کہ چاہے کوئی آئے نہ آئے یہ محفل اس لیے مقبول ہو جاتی ہے کہ سنانے والا عاشق رسول ہوتا ہے سننے والے اللہ کے فرشتے ہوا کرتے ہیں کوئی احسان نہ کرے کہ ہم نہیں جائیں گے تو کام نہ چلے گا بیٹھے رہتے ہیں فرشتے جب تک مجلس چلتی رہتی ہے بیٹھے رہتے ہیں جیسے ہی مجلس ختم ہوتی ہے فرشتے خدا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں مولا تیرے بندے اس فکر میں تھے فرمایا تھا پروردگار جاؤ اور جتنے میرے بندے بیٹھے تھے سب کی نیکیاں لے کر آؤ ہم کیسے ہیں ہم کیسے بیٹھے ہوئے ہیں کسی باپ کے بیٹے ہیں الگ الگ خاندان کے ہیں سب الگ گھر ہے الگ کنبہ ہے کہیں برادری الگ ہوتی ہے مگر یہاں جو بیٹھے ہیں برادری لے کر کے نہیں بلکہ مصطفیٰ کا وسیلہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یاد رکھیے گا فرشتے جاتے ہیں خدا کی بارگاہ میں اللہ پوچھتا ہے کیا مولا سب کی نیکی لایا ان کی نیکی مولا اتنے لوگ تھے اس میں اللہ فرماتا ہے بندو فرشتوں تم گواہ رہنا جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ میرے حبیب کی محفل میں بیٹھے تھے آج میں نے ان کے سارے گناہ صغیرہ کو معاف کر دیا سبحان اللہ اب گناہ صغیرہ ہمارے سب معاف ہو گئے بعض علماء نے کہا کہ ان کے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا لیکن ساری خطاؤں میں چونکہ استثناء ہوا کرتا ہے اس لیے گناہ صغیرہ کو معاف کر دیا تو فرشتے پوچھتے ہیں پروردگار سب سننے نہیں آئے تھے کچھ لوگ دیکھنے آئے ایسا ہوتا نہیں ہوتا کچھ لوگ آتے ہیں دیکھنے ایسا مولانا خوبصورت ہے کون مولانا ہے جو چھوٹے دادے ہے یا نہیں جبہ ان کے بدن پہ ہے یا نہیں ہے شاندار پگڑی ہے یا نہیں ہے یاد رکھیے جبہ کا نام علم نہیں ہے عشق مصطفیٰ کا نام ہے یاد رکھیے بہت سے لوگ اس لیے بیٹھے چلے آتے ہیں اور کچھ لوگ اس لیے آتے ہیں کہ آخر میں امیر کی بیٹھی امیر کی نہیں امیر کی امیر کی نہ کہو امیر کی جہاں بچے امیروں کی ضرورت اس لیے بیٹھے ہیں کہ مٹھائی بٹے گی لے کر چلے جائیں گے کچھ تو اس لیے کہ امام صاحب نے نہیں دیکھا تو جمعہ میں کھچائی کریں گے تو فرشتے اللہ سے کہتے ہیں مولا تو نے سب کو بخش دیا اللہ کی رحمت اتارتی ہے ہاں میں نے سب کو بخش دیا سبحان اللہ سب تو سننے نہیں آئے تھے نا اپنا اپنا مقصد لے کر آئے تھے سبحان اللہ فرماتے ہیں برستا نہیں دیکھ کر پتاؤ پر بھی برسانے برسانے سبحان اللہ یاد رکھو اللہ فرماتا ہے میرے بندو سبحان اللہ میرے فرشتوں میرے بندے جو ہم بیٹھے تھے تمہیں نہیں معلوم کہ ہماری رحمت جو برستی ہے وہ دیکھ کر نہیں برستی ہے یاد رکھو جتنے لوگ حاضر آئے تھے جتنے لوگ بیٹھے تھے اس میں کچھ سننے والے تھے نا ہاں مولا کچھ سننے والے تھے دل لے کر آئے تھے محبت لے کر آئے تھے الفت لے کر آئے تھے پیار لے کر آئے تھے دین سیکھنے آئے تھے سوارنے آئے تھے قرآن سننے آئے تھے حدیث سننے آئے تھے فرمایا کچھ لوگ اور جو تھے فرمایا وہیں کے بغل میں بیٹھے تھے کہا کیسا ہو سکتا ہے کہ میرے فرشتے جاؤ اور کسی کو لے آؤ کسی کو محروم کرو نہیں جس نے نیکی کی ہے اس کی نیکی کے طفیل اس کی نیکی لے آؤ جو بغل میں بیٹھے ہیں اس کے طفیل ان کی بھی نیکی کبھی سبحان اللہ بے شک
آج جو بیٹھے ہو، آج جو یہاں بیٹھے ہو رسول اللہ کی محفل میں، یہ مت سمجھنا کہ ہم گنہگار ہیں، اس کا شعار ہے پتہ نہیں ہماری نیکی قبول ہوگی نہ ہوگی، ہمارے گناہ معاف ہوں گے نہ ہوں گے، ہم ختم ہمارا معاملہ ہوگا نہ ہوگا۔ یاد رکھنا پروردگار رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، ستار ہے، بیان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں آج اس کی رحمت یہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ کون کس نیت سے آیا ہے، اس کی رحمت دیکھ رہی ہے کون کون گئے ہو محبوب کی محفل میں آیا۔ آج ہمارا معاملہ ہم میلاد رسول کی محفل میں ہیں، ذرا انداز لگائیے بڑا پیار سے ہے۔ سبحان اللہ، حضور تشریف لا دیوانے، سبحان اللہ۔ یوٹیوب کھولیں گے آپ نے، سنیے بہت کم ٹھنڈے دل سے، یوٹیوب کھولیں گے نا پہلا، فیس بک کھولیں گے نا پہلا آئے گا۔ یہ بریلوی لوگ ہر سال ذکر کیوں کرتے ہیں؟ حضور تو ایک ہی مرتبہ ہے، بہکائیں گے آپ، بہکائیں گے آگے۔ حضور ایک ہی مرتبہ ہے تو ہر سال کیوں مناتے ہیں؟ یہ بڑا پوائنٹ ہے، توجہ دینا توجہ۔ آج آپ کو بتائیں گے یہ عید میلاد کیوں ہے۔ آپ کو دو تین چیز بہکاتے ہیں باہر، یہ کیا کہتے ہیں؟ بقرعید ہے، عید ہے، یہ عید کہاں سے آ گیا؟ کہتے نہیں کہتے ہیں یوٹیوب میں ایسے پکڑ پکڑ کے پیسہ دے کر کے کپڑا دے کر کے کھانا دے کر کے آپ کو سکھاتے ہیں کہ دو ہی عید ہے، یہ تیسری عید کہاں سے آئی ہے؟ توجہ دینا، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، نسائی کی حدیث ہے، مشکات کی حدیث ہے۔ توجہ دینا، بیٹھنا۔ آج دو تین باتیں سمجھا کے جاؤں گا۔ کیا کہا؟ حضور کیا ہر سال پیدا ہوتے ہیں کیا؟ ہر سال کوئی ملاد مناتے ہیں حضور کی پیدائش۔ ارے ایک مرتبہ حضور پیدا ہو گئے، ہر سال کیوں منائیں؟ یہ بڑا کوشچن ہوتا ہے۔ آپ کو بہکاتے ہیں لوگ، خبردار بہکنا نہیں، بہکنا کو نہیں بتائیے کہاں لکھا ہے، یہ سجاوٹ کہاں لکھا ہے، یہ میلاد کہاں لکھا ہے، حضور کا میلاد کہاں لکھا ہے؟ تو تم جواب کچھ مت دینا، جواب کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ آپ یہ کہنا میلاد ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، میلاد ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، تمہارے مقدر میں نہیں ہے تو تم کنہیا کا جنم مناؤ، ہمارے مقدر میں ہے ہم آمنہ کے لال کا میلاد منائیں گے۔ دوسری بات کیا ہے؟ آپ توجہ دینا، کیا کہیں گے؟ ہر سال میلاد کیوں مناتے ہیں؟ ایک ہی مرتبہ حضور پیدا ہوئے ہیں، ٹھنڈے دل سے سوچو اور جواب دینا، جاہل سے جاہل کو جواب دینے آ جائے گا۔ ان سے پوچھنا رمضان کی 21ویں شب، رمضان کی 23ویں شب، رمضان کی 27ویں شب، رمضان کی 29ویں شب، یہ سب جو شب قدر مناتے ہیں، کیا مناتے ہیں؟ شب قدر۔ کیا مناتے ہیں؟ جو روزہ رہتے ہیں انہیں معلوم ہے کیا مناتے ہیں؟ وہاں بھی سب سے زیادہ مناتے ہیں، ہزار ہزار کی تعداد میں جا کے بستی میں بیٹھتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں اور منانا چاہیے، حکم ہے۔ شب قدر ہر سال مناتے ہیں، ہر سال جب رمضان کی 27ویں خاص کر آتی ہے، پوری بستی مسجد میں، سب لوگ مسجد میں، ہر لوگ مسجد میں۔ توجہ دینا، توجہ۔ ہاں آپ مجھ سے پوچھو یہ کیا بات ہے، ہر سال مسجد میں کیوں جاتے ہو؟ یہ شب قدر ہے کیا؟ شب قدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر ہے کیا؟ مولانا صاحب جواب دیں گے یہ شب قدر وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن نازل کیا گیا۔ اب اندازہ لگائیے، بڑی محبت سے پوچھئے ان سے کہ قرآن تو ایک ہی بار 23 برس کی مدت میں حضور کے زمانے میں نازل ہو گیا، اب کیا منا رہے ہو؟ اب کیا منا رہے ہو؟ حضور کی حیات طیبہ میں قرآن نازل ہو گیا، اب اس کے بعد قرآن کا نزول نہیں ہو سکتا ہے، اب کیا منا رہے ہو؟ کیوں منا رہے ہو؟ تو ہر آدمی، ہر طبقہ کا آدمی جواب دے گا
کہ قرآن تو نہیں نازل ہو رہا ہے مگر برکت قرآن کی مل رہی ہے، فیضان قرآن کا مل رہا ہے۔ جب جب شب قدر آتی ہے، جب جب دن آتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو برکت ملتی ہے، اس لیے شب قدر مناتے ہیں۔ تو فخر سے کہہ دو جب قرآن ایک بار نازل ہوا ہر سال برکت ملتی ہے، تو یہ تو قرآن ہے، مدینے میں صاحب قرآن ہے، یاد رکھو قرآن کی برکت مل سکتی ہے، ابھی تو خدا کی برکت قیامت تک ملتی ہے۔ قرآن میرے آقا کی برکت کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ نہ ہوتے تو قرآن مصطفیٰ نہ ہوتے تو قرآن بھی نہ ملتا۔ اب آپ نہیں بہکیں گے، ہر سال منائیں گے، حج تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل خاص حج کے کھلے گراتے جائیں گے۔ یہ باقاتے ہیں، دوسرا کیا باقاتے ہیں یاد ہے آپ کو؟ دوسرا کیا کہیں گے؟ اچھی بتاؤ عید کیوں کہتے ہو؟ عید کا دو ہی ہے، کیا عید ہے؟ عید اور 3 دن والی بقرعید، دو ہی، عید بقرعید، عید بقرعید۔ عید میلاد کہاں سے لے آئے ہو؟ بدعت ہے، شرک ہے، ناجائز ہے۔ آپ بھی کہو کہ بات حقیقت ہے تو میں بخاری شریف اور دوسری حدیثوں سمجھاتا ہوں آپ کو، بہت پیار سے سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ کوئی آپ کو بھڑکائے نہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے حضور نے فرمایا اللہ نے جمعہ کو تمہارے لیے ہفتے کی عید بنا دیا۔ بے شک بولیے، جمعہ کو سید الایام ہفتے کی عید بنایا ہے۔ عید جعل اللہ جمعہ عیدا لکم، اللہ نے تمہارے لیے عید بنایا ہے۔ تو تم سوال کرو کہ جب دو ہی عید ہے تو تیسری عید کہاں سے آ گئی ہے؟ جب دو ہی عید ہے تو آمنہ کے لال نے تیسری عید کہاں سے بنا دی؟ فرمایا جعل اللہ لک یوم الجمعہ عیدا لک، اللہ نے تیسری عید بنا دیا۔ کس کو؟ اب آپ اس سے پوچھو کہ اللہ کے نبی نے بنا کے بریلوی نے بنایا ہے، احمد رضا نے بنایا ہے، کس نے بنایا ہے؟ اللہ کے نبی نے بنایا ہے۔ اب آپ بتاؤ کیا کیوں بنایا؟ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ عید کا دن کاہے ہے؟ جمعہ کا دن عید کا دن کیوں کہلاتا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں خلق فیہ آدم، کیا فرمایا؟ اس دن آدم علیہ السلام بنائے گئے۔ بے شک سبحان اللہ، آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اس دن آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے۔ خلق فیہ آدم، اب آپ انصاف کرو اور سب کو سمجھاؤ خوب ٹھنڈے دل سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، دوسرا کوئی نہیں فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کو عید کا دن کیوں بنایا ہے؟ کیا بات ہے؟ نماز کی وجہ سے یا رسول اللہ اجتماع کی وجہ سے یا رسول اللہ اکٹھا ہونے کی وجہ سے؟ فرمایا نہیں، خلق فیہ آدم، آدم اس دن پیدا کیے گئے۔ سبحان اللہ، اب فخر سے کہو جس دن آدم پیدا ہوئے جب وہ عید ہو سکتی ہے تو جس دن سردار آدم، سردار موسیٰ، سردار عیسیٰ، سردار یحییٰ، سردار زکریا، سردار نوح، سردار عیسیٰ پیدا ہوئے، جس دن سارے نبیوں کا سلطان پیدا ہوا، وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہے مسلمان، دنیا کچھ کہے ہمیں نبی کی آمد کے دن کو عید کا دن کہنا ہی پڑے گا۔ آج کی رات کون ہے؟ اس کو کہتے ہیں شب نور، شب نور، کیا کہتے ہیں؟ شب نور، اس لیے کہ قد جاء من اللہ نور، سبحان اللہ۔ آج شب نور کیا ہے؟ شب نور۔ آج سو جاؤ گے تو بہک جاؤ گے، سونا نہیں ہے، کام تو روز کرتے ہیں، کام دیری ملتا ہے، روزی دیری ڈھونڈنا ہے، مگر یہ دن کبھی آئے نہ آئے، زندگی وفا کرے نہ کرے، آئندہ سال رہے نہ رہے،
آئندہ سال ہم رہیں نہ رہیں۔ اب کیا سوال کریں گے، یہ روشنی کہاں سے لایا؟ یہ سجاوٹ حرام ہے، شرک ہے، بدعت۔ یہ کہتے ہیں جہاں کا اس لیے رشتہ داری مت کیا کرو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا کام ہے رشتہ داری نہ کرنا۔ جہاں رشتہ داری آپ کیے تو پیٹھ پہ ہاتھ دیکھ کر سمجھاتے مصیبت میں ڈال دیں گے۔ ہاں یاد رکھنا اس لیے میرے سرکار سید اعلیٰ حضرت اس پر خاص خیال فرمایا ہے۔ آج ہماری قوم 32% چلی گئی رشتہ داری کی وجہ سے۔ خبردار یاد رکھو، ہم رسول اللہ کے لیے رشتہ داری نہیں دیکھیں گے، پہلے ہمارے لیے اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اس کے بعد کوئی اور ہے۔ آپ کو سمجھائیں گے یہ روشنی حضور کے زمانے میں کہاں، حضور کے زمانے میں کہاں تھی؟ تو آپ کہیے کہ آپ کے حضور کے زمانے میں نہیں، بالکل آپ کے حضور کے زمانے میں، ارے بے وقوف عقل کے اندھے، حضور کے زمانے میں بجلی تو پیدا ہی نہیں ہوئی، بجلی پیدا نہیں ہوئی تھی، یہ روشنی کہاں سے آ جاتی؟ ہاں کون روشنی تھی؟ آؤ حضرت آمنہ سے پوچھے کون روشنی تھی؟ ہزاروں روشنی، جس روشنی پہ قربان وہ روشنی حضور کے زمانے میں تھی۔ ہزاروں روشنی، جس روشنی پہ قربان وہ روشنی مکہ مکرمہ میں تھی، جس پر آمنہ کا لال آ رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ پوچھو حضرت آمنہ سے، حضرت شفا فرماتی ہے اس راوی کہاں کتاب میں ہے؟ کتاب میں سیرت ابن ہشام میں ہے، سیرت حلبیہ میں ہے، تاریخ طبری میں ہے، اور بہت سی کتابوں میں ہے۔ سنیے غور سے، اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جیسے ہی سرکار کے آنے کا وقت ہوا، بولو آنے کا وقت ہوا تو میری چھت پھٹ گئی، میری چھت پھٹ گئی۔ جیسے چھت پھٹی تو میں آسمان کی طرف دیکھ رہی ہوں، سبحان اللہ، دو روایت ہے، آسمان کی طرف دیکھ رہی ہوں، ایک روشنی آسمان سے میرے گھر پہ آ رہی ہے۔ بولو یہ روشنی اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ یہ خلقمہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ لائٹ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ لائٹ اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنی روشنی آئی ہے اسی روشنی کے تو بھائی ہے سیدہ آمنہ طاہرہ، جیسے ہی سرکار آنے والے تھے چھت پھٹی، چھت پھٹی تو دیکھا کہ آسمان سے کچھ نور آ رہے کچھ نور جا رہا ہے، کچھ نور آ رہا ہے، کچھ نور جا رہا ہے۔ آواز آ رہی ہے مبارک ہو آمنہ، مبارک ہو آمنہ، مبارک ہو آمنہ۔ اب روشنی کیا بھوکے گئے نور کی ماں کو معاذ اللہ، روشنی آ رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں اللہ نے روشنی بھیجا؟ کیوں اللہ نے روشنی بھیجا؟ تاریخ شاہد ہے کہ جس دن میرے آقا کی ولادت ہونے والی تھی، حضرت آمنہ کے گھر میں چراغ بھی نہیں تھا، تو آبیوں نے کہا بڑی غریبی تھی، بڑی محتاجی تھی۔ نہیں اللہ، محتاج پیدا نہیں ہو رہا تھا، مختار پیدا ہو رہا تھا۔ ہم جیسا گنہگار پیدا نہیں ہو رہا تھا، محبوب پروردگار پیدا ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ اکبر کبیرہ۔ سن غور سے، اس لیے چراغ نہ رکھا۔ روایت سنو، روایت فرماتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی نور آسمان سے میرے گھر پہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ یہ نور تھا کیا؟ یہ روشنی تھی کیا؟ کیوں اللہ نے رکھا تھا؟ تاکہ زمانے والے کو معلوم ہو جائے کہ محبوب اندھیرا میں اجالا لے کر جا رہا، اجالا لے کر جا رہا۔ فرماتی آمنہ کہ جیسے ہی سرکار میری گود میں آئے تو میں اتنا کمرہ میرا روشن ہو گیا کہ کسریٰ کا محل وہاں سے 2200 کلومیٹر ہے۔ میں دیکھا ہوں کسریٰ کا محل، میں گیا ہوں کسریٰ کے محل میں، 2200 سے 2300 کلومیٹر ہے کسریٰ کا محل۔ فرماتی ہے آمنہ میں اپنے گھر میں تھی، اندھیرے گھر میں تھی،
بہت بڑا گھر بھی نہیں تھا، 9x13 کا گھر تھا، اس گھر میں تھی، اور وہاں سے میں نے کسریٰ کے محل کو دیکھا، وہاں کے اونٹ کو دیکھ لیا، وہاں سے اونٹ کو دیکھ لیا۔ فخر سے کہنا حافظ ابن القیم صاحب کہ جس نبی کے طفیل میں اس کی ماں نے گھر میں بیٹھ کر عراق کا محل دیکھ لیا، ایران کا محل دیکھ لیا، جب ماں کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ یاد رکھیے گا، نور کی ضرورت ہم کو ہے، مصطفیٰ کو نہیں، اس لیے کہ میرے نبی نور بن کر آئے۔ آپ کو کیا بتائیں گے؟ روشنی کاہے لگائیں؟ تو آپ کہنا بیٹا پیدا ہوتا ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جیسے ہی جوان ہوتا ہے تو دونوں فرقہ کا مومن ہو، خاص کر مسلمان، سنی ہو، بریلوی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، اقبالی ہو، کوئی ہو، اتنا خرچ کرتا ہے، 1 مہینہ تک تو ٹینٹ والوں کا حساب لیتا ہے کہ تمہاری لائٹ کیسی ہوگی۔ بولیے غلط کیا ہو گئی؟ غریب سے غریب مسلمان ہو، میڈیم کلاس کا مسلمان ہو، تو پوچھتا رہتا ہے کیسے لائٹ لگاؤ گے، کیسی روشنی کرو گے، کہاں سے روشنی کرو گے، کیوں روشنی کرو گے، اب اتنا کہتا ہے۔ اور جو امیر وہاں بھی ہوتا ہے وہ تو 1 مہینہ پہلے، 5 دن پہلے پورا گھر سجاتا ہے، پورا گھر سجاتا ہے، پوری گلی سجاتا ہے۔ ہم ان سے پوچھیں کیا حضور کے زمانے میں یہ تھا کیا؟ بولو بولو بولو، کیا پوچھو گے؟ کیا حضور کے زمانے میں یہ تھا کیا؟ سارے نالائق، تیرا گنہگار بدتمیز بیٹا پیدا ہوا تو پورا گھر روشنی کر ڈالے ہو۔ ہم تو اپنے آقا کی بارگاہ میں کچھ نہیں دے سکتے ہیں، ہم خود بھکاری ہیں، ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہم خود سرکار کے محتاج ہیں۔ کم سے کم اتنا تو ہوتا ہے کہ جب ولادت کا دن آتا ہے، ٹائم آتا ہے، گھڑی آتی ہے، گھنٹہ آتا ہے، ہم اپنا گھر سجا لیتے ہیں، ہم مسجد سجا لیتے ہیں، مدرسہ سجا لیتے ہیں، تاکہ زمانہ دیکھ لے یہ غدار کا محلہ نہیں ہے، وفادار کا ہے۔ آج ہماری بات سنو، آج کے بعد بھاگنا نہیں، جب تک زندگی رہے میلاد کی محفل قائم کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا فائدہ، اتنا فائدہ ہم نہیں۔ سجدہ طیبہ طاہرہ آمنہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب حضور ہماری گود میں تشریف لائے، سبحان اللہ، آتے ہی سرکار فساد پورا شریف میں ہے، فساد پورا شریف میں ہے، جیسے ہی حضور میری گود میں آئے سرکار غائب ہو گئے، سرکار غائب ہو گئے، غائب ہو گئے، غائب۔ اب تو میں ڈری، آواز آئی ہنی لگے یا آمنہ، مبارک ہو آمنہ، ڈرو مت، ڈرو مت۔ حضور کو لے کر بادل غائب ہو گیا تو میں آواز سن رہی تھی، انہیں پھراؤ پورم میں، انہیں پھراؤ پچھم میں، انہیں پھراؤ اتر میں، انہیں پھراؤ دکھن میں۔ بادل کو حکم ہو رہا تھا، بادل میرے محبوب کو گھما دو، پچھم میں، پورب میں، اتر میں، دکھن میں۔ یا اللہ، گھمانے کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی تو حضور دنیا میں آئے ہیں، گھمایا کیوں جا رہا ہے؟ اللہ محدثین فرماتے ہیں اس لیے گھمایا جا رہا ہے محبوب اب قیامت تک سکہ آپ ہی کا چلے گا، محبوب اب کسی کا نہ چلے گا، پچھم بھی تمہارا ہے، پورب بھی تمہارا ہے، اتر بھی تمہارا ہے، دکھن بھی تمہارا ہے۔ پہلے اپنے قدم سے کائنات کی فضا کو منور کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب مہم میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ کبیرہ فرماتی ہے کہ حضور تشریف لائے، اپنا حضور تشریف لائے، ایک دم نہائے، بولو سبحان اللہ، کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ نہایا ہے۔ حضرت شفا فرماتی ہیں میں نے سرکار کو حضرت آمنہ کی گود میں دینا چاہا تو سرکار زمین پہ تشریف لے آئے،
ابھی فرسٹ ڈے ہے, 3-4 گھنٹے ہوئے ہیں, 3 گھنٹے ہوئے ہیں, سرکار زمین پہ آ گئے, اور زمین پہ آ گئے تو سرکار کی پیشانی زمین سے لگ گئی, ناک زمین پہ لگ گئی, ہاتھ زمین پہ لگ گئے. تو ہم نے سوچا بچوں کی عادت ہوتی ہے, لڑک گئے, حضور پلٹ گئے ہیں, لڑک گئے ہیں. تو میں نے اٹھانا چاہا, عبدالرحمن بن عوف کی والدہ کہتی ہے واللہ حضور ہم سے نہیں اٹھے, اللہ. تب میں نے دیکھا کہ سرکار کی زبان ہل رہی ہے, سرکار کی زبان ہل رہی ہے. ابھی پیدا سرکار ظاہر دنیا میں تشریف لائے ہیں, اور ابھی سر سجدے میں ہے, ہاتھ ہے, ناک سجدے میں ہے. میں ہلانا چاہ رہی تھی, سرکار ہل نہیں رہے. تو میں نے سنا لب ہل رہے ہیں. میں سوچا بچہ روتا ہے, رونا ہوگا, مگر نہیں, یہ رونے والا نہیں ہے, روتوں کو ہنسانے والا ہے. اللہ فرمایا. میں نے کان لگایا, اور جیسے ہی کان لگایا اللہ اکبر کبیرہ, میں نے سنا مصطفیٰ کی آواز آ رہی تھی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. او دنیا کے بچوں, تم رسول کو اپنی طرح کہتے ہو, اے گالی گلوچ کرنے والوں تم رسول کو اپنی طرح کہتے ہو, اے چغل خور تم رسول کو اپنی طرح کہتے ہو, اے بے ایمان تم رسول کو اپنی طرح کہتے ہو, اے ماں باپ کو ستانے والوں تم رسول کو اپنی طرح کہتے ہو, اے مجرم مولوی چندہ خورو تم رسول کو اپنی طرح کہتے ہو, اے خیال کرنے والوں تم رسول کو اپنی طرح کہتے ہو, اے بھائی حق مارنے والوں تم رسول کو اپنی طرح کہتے ہو, اے والدوں اپنے بھائیوں پہ ظلم کرنے والوں تم رسول کو اپنی طرح کہتے ہو. تم پیدا ہوئے چیختے رہے, چلاتے رہے, گناہوں میں ڈوبے ہوئے, وہ پیدا ہوئے امت کو بخشواتے رہے. اللہ کبیرہ کیا فرماتے, رب حبلی امت, اے اللہ میری امت کو بخش. کیا کہا, میری امت کو بخش دے. آج امت کا عالم کیا ہے, اپنی ماں کو نہیں بخش سکتا. آج امت کا کیا ہے, اپنے بھائی کو نہیں بخش سکتا ہے. ایسا ہرگز نہیں. خیال لاؤ, میری طرف دھیان کرو. وہ رسول جو دنیا میں آتے ہی تم کو بخشوانے کی فکر کر رہے ہیں, اور ہمارا کیا ہے, اپنی ماں کو نہیں بخشتے ہیں. غلط میں کہہ رہا ہوں, باپ بوڑھا ہے, یہ یار کیا کر دیا, وہ چائے کے چکر میں کیا ڈانٹ رہے ہیں. ہیلو بیٹھو, سب کون بیٹھو, چائے والا دیتا. 10 منٹ سارے میرا ٹائم ختم ہو رہا, 10 منٹ. ایک تصویر کا روپ دیکھا, دوسرا دیکھ لیجیے. کیا کہا میں نے, سرکار آئے, سر سجدے میں رکھا, کس لیے, پاپیوں کو بخشوانے کے لیے, گنہگاروں کو بخشوانے کے لیے. اب اس کے بعد سنیے, رسول کی امت کا عالم کیا ہے, تھوڑا سا پیسہ ہوا, 1,00,000 2 لاکھ روپیہ ہوا, 4 لاکھ کا مالک ہو گیا, تو پورا سینہ تان کے چلے گا. غریب بھائی ہے, اس کی طرف کنکھی مار کے دیکھے گا. توجہ چاہتا ہوں, توجہ. اس رسول کی امت ہو, جس رسول نے پہلے سجدہ کیا ہماری بخشش کے لیے, اور ہم کیا کر رہے ہیں, تو 4 لاکھ روپیہ ہو گیا تو سینہ تان کے چل رہے ہیں. ایک بھائی مزدوری کر رہا ہے, اسے خبر نہیں کہ جس نطفے سے تو پیدا ہوا ہے اسی نطفے سے وہ پیدا ہوا ہے. کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ سوچتا ہے کہ 4 لاکھ کا مالک ہوں, اور یہ نہیں سوچتا ہے ایک کینسر پکڑ لیا تو پھر بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے. اسے خبر نہیں ہے. آج ایک بوڑھی ماں, بوڑھا باپ جیسے بوڑھا ہو گیا, اس کی چارپائی باہر ہو گئی, چارپائی باہر, سب باہر. 80% ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ بوڑھی ماں, بوڑھا باپ کو چارپائی باہر ہو جاتی ہے, اور 50% تو ایسے ہیں جو بیویوں کی محبت پہ آ کر کے, توجہ دینا میری طرف, بیویوں کی محبت سے آ کے اس بوڑھے کو ایک وقت کی روٹی کا محتاج بناتا.
یاد رکھنا تم اسی مصطفیٰ کی امت ہو، تم اسی رسول کی امت ہو، تم اسی حبیب کی امت ہو، تم اسی مالک کی امت ہو جس کا فرمان ہے کہ پڑوسی کا خیال کرنا اگر سے پڑوسی تمہارا غیر مسلم ہو۔ اللہ کیا فرمایا؟ پڑوسی کا خیال کرنا۔ یہاں ماں کا خیال نہیں ہے، باپ کا خیال نہیں ہے، آپ کو نہیں معلوم حضور کریم کا تو یہ عالم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مال غنیمت بانٹ رہے ہیں، سرکار مال غنیمت بانٹ رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھا ایک عورت آئی نقاب پہنے ہوئے، ایک مرد آیا، سرکار کو بتایا گیا یا رسول اللہ ایک عورت آئی ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا کون ہے؟ تو پوچھنے والے نے پوچھا، کہا کہ وہ حلیمہ آئی ہے، دائی حلیمہ آئی ہے۔ تو سرکار نے بلایا اور سرکار خود کھڑے ہو گئے۔ جس رسول کے لیے سارے نبی کھڑے تھے آج وہ رسول ایک عورت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور راوی کہتا ہے کہ کھڑے ہو کے سرکار نے اپنی چادر شریف بچھایا، فرمایا اجلسی علیہا، اس پر بیٹھ جائیے۔ اللہ جس رسول کے کپڑے کا ایک دھاگا ہم کو مل جائے اور قبر میں چلے جائیں تو امید ہے، یقین ہے اسی دھاگا کی طفیل ہماری بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بے شک۔ یہ کون عورت ہے اے دنیا والوں؟ یہ کون عورت ہے جس کے لیے آمنہ کا لال اپنی چادر بچھا دیا ہے؟ صحابہ اشک کر رہے ہیں، عمر دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ آپ نے چادر بچھا دی۔ اے مالک کونین، جس رسول کے لیے ہم پردے بچھاتے ہیں عورت کے لیے چادر بچھایا ہے۔ کچھ دیر کے بعد عورت چلی گئی، معاملہ شانت ہوا۔ عمر فاروق نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون عورت تھی؟ توجہ دینا، توجہ، یہ کون عورت تھی؟ تو سرکار نے فرمایا یہی تو میری ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ اب توجہ دینا، یہ کون تھی؟ دودھ پلایا تھا سرکار کو۔ عمر کہتے ہیں اللہ، جب دودھ پلانے والی ماں کا یہ عالم ہے کہ نبیوں کا سلطان اس کا بچھونا کر رہا ہے، تو ماں جو پیٹ میں رکھا ہے اللہ 2 سال ہم نے جگر پلایا ہے، اس ماں کا عالم کیا ہوگا؟ دودھ پلانے والی کا ہی عالم ہے تو پیدا کرنے والی ماں کا عالم کیا ہوگا؟ آج شانتی سے بیٹھو، تھوڑی دیر مجھے بولنے دو۔ ہماری قوم بیمار ہے، ہمارا معاملہ بیمار ہے، ہمارا ذہن بیمار ہے، ہمارا پروگرام بیمار ہے، ہماری سوسائٹی بیمار ہے، ہمارا ماحول بیمار ہے، ہماری تہذیب و کلچر بیمار ہے، ہمارا ماحول بیمار ہے۔ کیسے ٹھیک کرو گے؟ کیا میلاد پڑھ لیا ہے؟ بس ایک دن میلاد پڑھنے سے ہر دن میلاد کرو، ہر وقت میلاد کرو، ہر گھڑی میلاد کرو، ہر گھنٹہ میلاد کرو۔ میلاد کس کا نام ہے؟ میں سنانا چاہتا ہوں، میلاد نام ہے حق والوں کا حق دینے کا، میلاد نام ہے باپ کی تعظیم کا، میلاد نام ہے بھائی کے حقوق کی ادائیگی کا، میلاد نام ہے ماں کے وقار کو بچا لانے کا، میلاد نام ہے بھائی کی عزت کو بچانے کا، میلاد نام ہے پڑوسی کا حق ادا کرنے کا، میلاد نام ہے میل محبت کا، میلاد نام ہے بھائی چارگی کا، میلاد نام ہے پڑوسی سے محبت کرنے کا، میلاد نام ہے قرآن پڑھنے کا، میلاد نام ہے نماز کی پابندی کا، میلاد نام ہے مسجد کو آباد کرنے کا، میلاد نام ہے جہاں ہو وہاں مصطفیٰ کے خلاف میری گزارش آپ سے ہے کہ آپ آج جو میلاد منا رہے ہیں اس میلاد کو بھولیں گے نہیں، بولیے بھولیں گے نہیں۔ کل چرچا ہوگا مولانا صاحب کون مولانا کو پکڑ کر لے آئے وہ تو کھچائی کر دیا۔ نہیں، غریب 2 بھائی ہوتے ہیں، 3 بھائی ہوتے ہیں، 3 بھائی غریب ہوتے ہیں، ایک بیچارہ امیر ہو جاتا ہے۔ اب کیسا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ 15 دن، مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ کے بعد اس کی بیوی مسکال مارتی رہتی ہے اور مسکال مار کے الگ کر دیتی، 2 غریب کو الگ کر دیتی۔ کیوں؟ پیسہ اس کے پاس۔ ہدوئی کا مزاج میں دیکھا ہوں، باپ غریب ہے، بیٹا امیر ہو گیا ہے، باپ
मजदूरी कराता, मजदूरी करता बेटा। ये कयामत है, ये कयामत है, कयामत। एक भाई मालदार हो गया, दूसरा भाई उसका मोहताज बना रहता है। कभी भाई को ये मालूम नहीं होता है यही मेरा भाई है, इसने बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया है मुझे। अल्लाह की दुआ डाले। एक शख्स हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कसीरुल अयाल हूँ, मेरे कई बच्चे हैं और मेरा एक भाई है, मेरी कमाई बहुत कम है। मेरे एक भाई की कमाई ज्यादा है और साथ में चल रहा था। हुजूर अब मुझे अलग करना चाहता है मेरा भाई। अल्लाह तवज्जो देना मिलाद का मकसद सुनो गौर से। मिलाद अल्लाह के नबी आए क्यों, किस लिए आए? सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह मेरा भाई मुझको अलग करना चाहता है। सरकार ने बुलाया, बुलाओ उसके भाई। जब भाई आया कहा क्यों अलग करना चाहते हो, क्यों अलग करते हो, क्यों अलग करना चाहते हो? भाई ने कहा या रसूल अल्लाह इसके पास बहुत बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, हमारी कमाई सब लग जाती है, उनके बच्चों में हमारा बचता कुछ नहीं है। रहमत वाले आका, करम वाले आका, प्यारे आका, उम्दा आका, नफीस आका, नूर वाले आका, प्यारे आका ने इंसाफ क्या फरमाया। अल्लाह आजकल के मुल्ला को पूछ लोगे ना तो जिसके पास पैसा होता है मुल्ला उसी का साथ है। मुफ्ती साहब जिसके यहाँ से शानदार खाना आता है उसी का मुफ्ती फतवा लिखते हैं, गरीब का फतवा ही नहीं लिखा जाता। अल्लाह ये दौर आ गया है। सुनो गौर से, आमना के लाल ने फरमाया तुमको खबर है कि तुम्हारा पूरा कुंबा किसकी किस्मत से खाते हो, उनकी औलाद की किस्मत से या अपनी औलाद की किस्मत से? अगर उसकी औलाद की किस्मत से खाना मिल रहा है तो अलग होते ही तेरा जनाजा निकल जाएगा। क्या बात फरमाया मेरे मुस्तफा ने, कहा सोच ले, तुझे खबर नहीं कि मौला किसके नाम का की रोजी भेज रहा है, परवरदिगार आलम किसके तुफैल रोजी भेज रहा है। इतना सुनना था कि दिल कांप गए। कहा या रसूल अल्लाह मैं वादा करता हूँ कभी अपने भाई से अलग नहीं हुआ। अल्लाह ये है मीलाद, ये है अजमत, ये है शान। हमारी बात मान लीजिएगा से, मीलाद का मकसद ही यही है कि सुकून देना, चैन देना, इत्मीनान देना, दुनिया को ताजगी देना, गुनहगारों को गुनाह से निकाल कर सवाब की झोली में डाल देना, यही तो है मिलाद का मकसद। मिलाद का खुशीदा इसीलिए तो अल्लाह आपको नहीं खबर है वो अपना कमाल था कि ऐसे ही परवरदिगार आलम बगैर चर्चा के अपने महबूब को वाज़ेह फरमा देता। लेकिन नहीं, ये सब जो हुआ है सिर्फ उम्मत के दर्स के लिए, उम्मत के दर्स के लिए, हमको सीखने के लिए। आज इधर देखिए सलात व सलाम पढ़ते हैं, इधर देखिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि एक मिलाद कर दिया काम खत्म हो गया क्या? एक दिन मिलाद खत्म, काम खत्म हो गया? नहीं, हर दिन मिलाद को, हर दिन मिलाद, बगैर मिठाई के मिलाद, बगैर शिरनी के मिलाद। शिरनी की जरूरत नहीं है इसलिए कि जिक्र मुस्तफा ही हमारी जबान को मीठा फरमा देता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आज हक पहचानो, हक हो, हक लो। माहौल बहुत खराब है, माहौल बहुत खराब है, मिजाज बहुत खराब है, दुनिया को डराना चाहती है, डराना चाहती है। सबसे पहले इल्म हासिल करो, सबसे पहले इल्म हासिल करो। जब इल्म होगा तो गुनहगार कम होंगे, जब इल्म होगा तो बहकावे कम, इल्म होगा तो हम ये नहीं कहते खाली मदरसा में पढ़ाओ, मुल्ला मौलवी बनाओ, लेकिन इतना तो करो कि जिस रसूल पे कुरान नाज़िल हुआ है, जो हमारा ईमान है, जो हमारा अकीदा है, जिससे हमारी रोशनी है, घर मुनव्वर है, कुरान की तालीम दे लो, स्कूल में पढ़ाओ। और सबसे बड़ा मुद्दा जो आज है, आजकल इस मिलाद में पेश कर रहा हूँ, अपनी बेटियों को बचाओ। अब सुनो थोड़ी सी बात, आज के दौर में सबसे बड़ा मसला क्या है? बेटियों को बचाओ। माज़अल्लाह आज सबसे बड़ी, बहुत बड़ी लानत ये है, अगर किसी की बेटी का पाँव फिसल गया है तो उसकी खबर गैर मुस्लिम नहीं देता है,
پہلے اپنا بھائی دوسرے کو پوچھتا تھا، آج ہماری بیٹیوں کی پھسل جاتی ہے کہیں، آج آپ کو بچاؤ، ایک بیٹی چلی گئی تو مت سمجھو کہ کسی منور کی بیٹی گئی ہے، عبد الحمید کی بیٹی گئی ہے، فلانے کی بیٹی گئی ہے، یہ نہ سمجھو اسلام کی بیٹی چلی گئی ہے۔ اے مسلمانوں، روح میلاد یہ ہے، روح میلاد یہ ہے کہ اس وقت کی زمانے میں جس حال میں ہم گزر رہے ہیں، جس زمانے میں ہم ہیں، آج سب سے بڑا چیلنج ہے ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں۔ ہم میلاد کر رہے ہیں، ہم جلسہ کی جا رہے ہیں، ہم جشن مناتے ہیں، لیکن جشن کا تقاضا بھی ہے، میلاد کا تقاضا بھی ہے، مصطفیٰ کی محبت کا تقاضا بھی ہے۔ اپنی بیٹی کو بچاؤ، اپنے بیٹے کو بچاؤ، پڑھانا منع نہیں ہے، نگرانی کرنا ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ آج تم اتنا بڑا موبائل اپنی بیٹی کو دیتے ہو، تمہیں کبھی خبر بھی ہے کہ موبائل لعنت ہے، یہ موبائل بیٹیوں کے لیے مصیبت ہے، یہ موبائل بیکار ہے۔ جہاں تم نے موبائل دیا تمہاری بیٹی بہتنا شروع ہو جائے گی۔ نگرانی رکھو، نگرانی۔ آج اسکول میں پڑھنے والی بیٹیاں موبائل کا ڈیمانڈ کرتی ہے۔ اسکول میں موبائل چلتا ہے، جی چلتا ہے، لیکن او ماں، او باپ، باپ کو تو ٹائم نہیں ہے، لیکن ماں کو ٹائم ہے کہ جس وقت تک بیٹی موبائل سے چڑی کرتی رہتی ہے، ماں بیٹھی رہے اپنے بیٹی کے پاس، اسے تنہا نہ چھوڑے۔ جب تنہا چھوڑ دے گی تو شیطان حملہ کر دے گا، اور جب شیطان حملہ کر دے گا تو پوری دنیا میں چال پھیلا ہے، لاؤ ایمان والے کی بیٹی کو پکڑ کے، لاؤ ایمان والے کی بیٹی کو بچا کر، لاؤ مسلمان کی بیٹی کو پکڑ کے، لاؤ مومن کی بیٹی کو پکڑ کے۔ اللہ فیس بک سے لاؤ، انسٹاگرام سے لاؤ، جس طرح بھی لاؤ پکڑ کے لاؤ۔ آئے زمانہ، ہماری غریب بیٹیاں پیسے کو نہیں دیکھتی ہے، اسی فون موبائل پہ آتا ہے، پیسے کا آفر آتا ہے، کپڑے کا آفر آتا ہے، چشمے کا آفر آتا ہے، دل ہی تو ہے، دل ہی تو ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سینکڑوں بیٹیاں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہیں، یہ لاج چلی گئی ہے، یہ آبرو چلی گئی ہے، یہ ہمارے خاندان کا مقدر چلی گئی ہے۔ بولو کیسے سنبھالو گے، کیسے سنبھالو گے؟ جس مصطفیٰ نے بیٹی کو عزت دیا ہے، آمنہ کے لال نے بیٹی کو پیغام دیا ہے، مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اس بیٹی کو کیسے بچاؤ گے؟ پڑھاؤ، پڑھانا منع نہیں ہے، مگر اگر اسی بیٹی کو 10 منٹ تک 20 منٹ تک ماں قرآن پڑھا لے، بولو 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 سبحان اللہ، بولو کیا پڑھا لے؟ سبحان اللہ۔ اسی بیٹی کو 10 منٹ تک ماں آداب زندگی سکھا دیا۔ اے بیٹی، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا آئیڈیل کوئی ہیروئن نہیں بن سکتی ہے۔ تمہارا سبق فاطمہ کے سبق، تمہارا کردار غوث اعظم کی ماں کے کردار میں ہے، تمہارا کردار حضرت خواجہ اعظم کی ماں کے کردار میں ہے۔ بیٹی، اگر تمہیں قصہ ہی سننا ہے، کہانی سننی ہے، اگر تمہیں کچھ سننا ہی ہے تو ڈرامہ نہ سنو۔ بیٹی، تم اس فیس بک پہ گندے فلم نہ دیکھو، تمہیں دیکھنا ہی ہے تو تاریخ ہندر ولی دیکھو، تمہیں دیکھنا ہی ہے اتہاس غوث اعظم دیکھو، تمہیں دیکھنا ہی ہے غوث اعظم کی ماں کی داستان سنو۔ جب ماں ایسی ہو جائے گی تو بیٹی قسم خدا کی کبھی بھاگ نہیں سکتی ہے۔ بیٹی کو پہلے قرآن سے سجاؤ، قرآن سے سجاؤ، پھر اسکول بھیجو، احکام سے سجا لو، پھر اسکول بھیجو، دین سے سجا لو، پھر اسکول بھیجو، قاعدہ سجا لو، پھر اسکول بھیجو، بے پردگی کا معاملہ بتاؤ، اسکول بھیجو۔ بات ہو جائے تو نکاح کا انتظام کرو۔ بے شک بے شک۔ آج ہماری بیٹیوں کو بچانا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ سارے مسلمانوں جلسہ ہوتا رہے گا، جلسہ کرتے رہیے گا، لیکن تھوڑی سی میری بات سن لیجیے، آدھی روٹی کھائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، بے شک بے شک۔ آدھی روٹی کھائیے، اپنی بیٹیوں کو پڑھائیے۔ یہ ہماری جو بیٹیاں ہیں، قسم خدا کی اسی روپ میں اگر پڑھتی رہی، سر پہ تو کٹا ہے، ادب کے ساتھ بیٹھی ہے، اگر اسکول میں بھی اسی ادب سے جائے۔ ایک لڑکی بنگلور کی دھرتی پہ پوری دنیا کو بتا دیا کہ اگر عزم کر لے کوئی زینب کی کنیز، ہمت کر لے کوئی زینب کی کنیز،
تو دنیا اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے. بے شک. وہ اکیلی رہ کر بھی اپنی عزت کو بچا لے جائے گی مسلمان. بے شک بے شک. مگر کب؟ جب اپنی بیٹی کو پڑھائیں گے سچا معاملہ اور سچی بات تب. ان کو جب قرآن پڑھا لو گے قرآن پڑھا لو گے اور ان کو جب نورانی قاعدہ پڑھا لو گے اور جہاں طریقہ سیکھے گی. سیدہ فاطمہ اس کا نام ہے کہ کبھی غیر محرم نے ان کی انگلی کو نہیں دیکھا. سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جن جو کبھی بے پردہ نہ ہوئی ہے تو اس کے دل میں بس جائے گا کہ ہم غریب ہی صحیح مسلمان تو ہے. اللہ غربت کی ماری صحیح کبھی بہت نہیں سکتی ہے چاہے مدرسہ پڑھے چاہے اسکول پڑھے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ بیٹوں کو بھی پڑھاؤ لیکن بچیوں کو پڑھاؤ ضرور پڑھاؤ. مگر کب پڑھائیں گے؟ پہلے قرآن بے شک. پہلے قرآن پڑھاؤ. مولانا صاحب حافظ صاحب سے نورانی قاعدہ پڑھاؤ, اخلاق پڑھاؤ, سیرت پڑھاؤ, تھوڑا تھوڑا پڑھا لو, اپنے ساتھ میں ڈھل لو. اس کا سب سے آسان طریقہ یہ قسم خدا کی آخری بات پیش کر رہا ہوں. اگر ماں چاہے تو ہر نماز کے وقت اپنی بیٹی کو اپنے دائیں جانب کھڑی کرے. ہر نماز یا تو ماں ہی نمازیں پڑھتی, برا نہ مانیے, یا تو ماں نمازیں پڑھتی ہے, دن بھر چگلی کی بات کرتی رہتی, دن بھر. برکت کیوں ختم ہوئی؟ کیا ملا کے پھونکنے سے برکت ہوگی؟ کیا تعویذ سے برکت ہوگی؟ ہرگز نہیں. یاد رکھنا تم ٹکر ٹکر گھوم کے تعویذ مانگتے پھرتے ہو, تم ٹکر ٹکر گھوم کے تم پانی پھلواتے پھرتے ہو. ہمارا کاروبار نہیں ہے, ہماری دکان نہیں چلتی ہے. کیا اس سے دکان چلے گی؟ نہ مولوی کی زبان میں اثر ہے نہ پیروں کی زبان میں اثر ہے. ارے اثر دینے کے لیے اثر لینے والا بھی چاہیے. بے شک بے شک بے شک. اثر دینے کے لیے اثر لینے والا بھی چاہیے. تم پتھر بن کے جاؤ گے, پانی کہاں سے ٹک پائے گا؟ ارے آؤ آؤ قریب میں آؤ. ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی ملا کے پاس. قسم خدا کی نماز کے پابند ہو جاؤ, نماز کے پابند ہو جاؤ. جب کوئی تکلیف ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کے خود ہی پانی کے تو بیماری ختم ہو جائے. بے شک بے شک بے شک. کیا پڑھو گے؟ سورہ فاتحہ. یہ ملا مولوی آٹھانا جوانا کچی تعبیر پکی تعبیر یہ سب کچھ نہیں. یہ تو اس کو اثر کرے گا تعبیر جس کے دل میں ہریالی ہے ایمان, جس کے دل میں اچھائی ہے. آج کینہ ہے, دل میں کینہ ہے, سینے میں بغض ہے, عیب ہے, ہزاروں عیب ہے. اور پھر کہتے ہو قرآن پڑھتے من نہیں لگتا, نماز میں دل نہیں لگتا ہے. تو دل کیسے لگا تھا؟ بولو بولو, وہ دل کیسے لگا تھا کہ نماز میں کھڑا ہو گیا بندہ اللہ اور تیر لگا ہوا ہے, زہریلا تیر. کیا لگا ہے؟ لگا ہے. لوگوں نے پوچھا اے لوگوں, مولا علی کو تیر لگا ہے, چھونا گوارا نہیں کرتا ہے, کیسے نکالا جائے؟ کسی نے کہا جب نماز شروع کر دے تو تیر نکل جائے. جی نکل جائے. یہ سنا آپ نے کبھی کہا نماز شروع کر دے تیر نکل جائے گا؟ لوگوں نے کہا نماز سے تیر سے کیا مطلب؟ کہا نماز تو پڑھنے دو, نیت تو باندھنے دو مولا علی کو. جو تیر چھوا نہیں جا سکتا تھا مولا علی نے نیت باندھ لی, اور جیسے باندھی سورہ فاتحہ ختم کیا ہوگا. ایک صحابی گئے, حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی دوسرے صحابی تھے, گئے جاتے ہی پکڑ کے کھینچ لیا. خون کا فوارہ ہے, نماز میں مصروف ہے, نماز میں مصروف ہے. یہاں علیہ کا مسلمان جمعہ کے دن نیت باندھے ہوا ہے, نیت باندھے ہے, اور کہیں خدا نہ خواستہ کوئی پیچھے کہہ دیا ارے چلو چلو گلہ پڑ رہا ہے, نیت ٹوٹ جائے گی, نیت ٹوٹ جائے گی ہماری. ہم بھی ہوں گے تو ذرا سی آواز آئے گی چیخنے چلانے کی, ہٹ جاؤ گولی چل رہی ہے, نماز چھوڑ کے کہاں ہم بھی بھاگیں گے. ہمارا بھی ایمان سب نہیں ہے. مگر وہ کون مسلمان تھا کہ تیر کھینچ دیا گیا. جب سلام سے فارغ ہوا تو پوچھ رہا ہے اللہ والا میرا تیر کہاں گیا؟
کہ کون نماز تھی، کیوں نکالا؟ جب مولا علی نماز پڑھتے تو فنا فی اللہ ہو جاتے تھے، گم ہو جاتے تھے، اور ہم نماز تو پڑھتے نہیں ہیں اور نماز پڑھنے والے کو تانا بھی دیتے ہیں۔ اس لیے آؤ آج کے میلاد میں محفل میں ہم گزارش کریں گے آپ سے کہ سب بدلے گا مگر جب ہم بدلیں گے، ہمارا مزاج بدلے گا۔ نوجوانوں آپ بدلو گے، آپ گھر کو سنبھالو گے، ایک روٹی کی جگہ آدھی روٹی کھاؤ، مگر تعلیم ضرور اپنی بیٹیوں کو دو۔ بیٹیوں کو جب تعلیم دو گے تمہارا گھر زندہ ہوگا، تمہارے روزی برکت ہوگی۔ بے شک بے تو شک چھل کپٹ ہوتا ہے، مرد میں تو چھل کپٹ ہوتا ہے، لیکن عورت چھل کپٹ سے کیا کرے؟ ہاں وہ جب کچھ کرتی ہے نا تو کون کون پیر کا روزہ رہتی ہے، بڑے پیر چھوٹے پیر، یہ پیر وہ پیر، روزہ کا انبان لگا دیتی ہے۔ کیوں بھائی؟ اس کا دل صاف رہتا ہے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بولو تعلیم، بولیے تعلیم۔ تعلیم شہر میں ہوتی ہے، نہیں دیہات میں ہوتی ہے۔ دوسری عید یہ ہے کہ مسجد کو آباد کیجیے۔ ہمارے سنی سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب جنتی بنا کے چلے گئے، ہرگز نہیں۔ مولانا کو خود کی فکر نہیں ہے، فکر ہے خود کی کا معاملہ معلوم نہیں ہے کہ مولانا صاحب کہاں جائیں گے، آپ کو جنت میں کہاں؟ ہاں دریا بتائیں گے، راستہ بتائیں گے، طریقہ بتائیں گے۔ بول کے آجا میرے بھائی، میرے مسلمان آجا اور بہت کر دے کہ پروردگار ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، نماز میں ہمارا دل لگا دے پروردگار انشاءاللہ ایسے میلاد کیا کیجیے۔ اب یہ نہیں کہ بہت بڑے مولانا کو بلائیں گے بہت دور سے اور دور سے نعرہ لگے گا۔ ایک بات اور سنیے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، جلسہ جب ہوا کرے اور ایک کوئی نعت پڑھنے لگے، کوئی مولانا صاحب آ رہے ہیں تو خود نعرہ مت لگایا کرو، خبردار درست نہیں ہے۔ علماء نے منع فرمایا اس کو۔ کوئی مولانا تقریر کر رہا ہے، دوسرے مولانا آ رہے ہیں اور نعرے تکبیر، بیچارے مولانا تقریر ہی بھول جاتے ہیں۔ یہ سب نہیں کرنا چاہیے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے، ہرگز نہیں۔ سنیے، چپ چاپ کو مولانا آئے اور بیٹھ جائے، تقریر سنے، انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ آپ بھی صاحب خود سنبھالیں گے انشاءاللہ، پھر کبھی موقع ملے گا تو۔ ابھی تو ہم لوگ کو بولنا بہت زیادہ ہے، مگر میری گزارش ہے کہ آقا کریم کے محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے، اس سرکار کی میلاد منانے کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ آپ رات تک نماز پڑھیے اور بچوں کو تعلیم دیجیے، انشاءاللہ تعالی گھر خوش، مزاج خوش، آپ خوش سکتے ہیں۔ جو بھی غلطیوں سے استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک آدمی سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو؟ تعویذ کے لے گیا تھا میرے پاس، تعویذ کے لیے ہم نے پوچھا مسلمان ہو؟ کہاں مسلمان ہے؟ ہم نے کہا دن بھر میں کتنا کلمہ پڑھا تم نے؟ بولی آواز تو نہیں پڑھا۔ کیا کہا کلمہ آج؟ میرے آقا سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، تو سرکار نے فرمایا کہ اے لوگوں، بڑا اچھا لگ رہا ہے اسے، اے لوگوں میں دن رات میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اور ایک روایت ہے کہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اللہ، میرے نبی کو ضرورت ہے، میرے نبی کو جن کے ہاتھ میں جنت اوتیت مفاتیح خزائن الارض، میرے آقا فرماتے ہیں ان کو ضرورت ہے۔ یہ کیوں ایسا کرتے تھے میرے آقا؟ اس لیے کرتے تھے کہ جب میں کروں تو میری امت کو کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ اے مسلمانوں، دن بھر میں ضرور کلمہ پڑھو، دن بھر میں ضرور استغفار کرو، توبہ کرو، 1-2 بار، تنہا کہیں بھی رہو، اور جب دکان پہ بیٹھے رہو، کہیں بیٹھے رہو، آسان اس کا بتاتا ہوں، کیا کرو؟ درود پڑھو۔ کیا پڑھو؟ درود۔ کون درود پڑھو گے؟ کچھ یاد نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا پڑھیے، انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کسی ملا اور ڈاکٹر کی ضرورت نہ پڑے گی۔ جب تک پڑھتے رہیں گے اللہ کے رحمت کی برسات ہوتی رہے گی۔ ٹھیک ہے۔